اس لیے کہ امام حسین نے سر کا نذرانہ دے کر، اہل و عیال کا نذرانہ دے کر تب جا کے مذہب اسلام کے لیے اس دین مصطفیٰ کو بچایا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب جب دین مصطفیٰ کے لیے ضرورت پڑے، اگر جان جانے کی باری آئے تو جان دے دینا، اہل و عیال قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اہل و عیال قربان کر دینا، اپنی شان بان یہ سب قربان کر دینا، مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ میدان کربلا سے یہی تو اعلان کیا ہے امام حسین۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہے نا، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، مگر ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ اور یہ امام حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، چونکہ سڑکوں پر جو تماشا دکھایا جاتا نا، ماتم کر کے، ڈھول بجا کے، سینے پیٹ کر، یہ تماشا دکھا کر غم نہ مناؤ۔ ارے امام حسین نے غم کے لیے تو اپنے اہل بیت کو بھی سمجھا دیا تھا۔ سیدہ زہرا کو کیا سمجھایا تھا؟ یہی تو سمجھایا تھا کہ صبر سے کام لینا۔ امام زین العابدین کو یہی تو سمجھایا تھا، بیٹے تم تنہا بچے ہو، صبر سے کام لینا، اور صبر کیا، ایسا ویسا صبر نہیں کیا۔ امام زین العابدین بیمار ضرور تھے، مگر صبر کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ میدان کربلا سے کوفے تک، اور کوفے سے یزید کے دربار دمشق تک، وہاں تک امام زین العابدین پہنچے۔ حال کیا رہا؟ اگرچہ آپ کے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، مگر جب نمازوں کا وقت ہوا تو نمازوں کا خیال رکھا۔ جب آپ کو کچھ بھی معاملہ پیش آیا تو آپ نے ظالموں کو نہیں بلکہ اپنے رب کی جانب رجوع کیا تھا۔ یہی امام زین العابدین یزید کے دربار سے مدینہ پہنچے، اور مدینے میں جو آپ کی زندگی گزری نا، حال بڑا عجیب و غریب رہا۔ الحمدللہ جس کے بارے میں خواجہ خواجگاں نے کہا ہے شاست حسین، بادشاہست حسین، یہ امام حسین کے لیے کہا ہے کہ بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ اللہ، اور کیا ہے آخری سرداد نداد، دست در دست یزید، فرمایا ہے کہ سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، یہی تو فرمایا تھا۔ کس نے؟ خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز نے۔ کس بنیاد پر آپ نے سر کٹایا؟ فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا دیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں